وصیت اگر کرنا چاہتے ہیں، وصیت ہوتی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے. میں جب مر جاؤں گا تو پھر میرے مال میں وہ اس کے ساتھ معاملہ ہو. زندگی میں جو میں دینا چاہوں میں سارا کا سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دوں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو اصول میں نے شروع میں بیان کر دیے اس کے مطابق بہتر نہیں ہے. اپنی اولاد کے لیے انسان کو اس نیت سے چھوڑ کے جانا ہے، اجر کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن مجھ سے سوال نہیں ہے، میری پکڑ نہیں ہے، میرا مال ہے. بس دو چیزوں کا میں نے خیال رکھنا ہے. وصیت مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 1/3 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی. اگر ہوگی بھی تب بھی اس کو 1/3 کے اندر ہی نافذ کیا جائے گا، اس سے اوپر نافذ نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی. وارث کے لیے وصیت کیا ہے؟ فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا. اتنا کتنا دینا ہے یہ میں طے نہیں کروں گا، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے. یہ اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ مال کا اختلاف بہت شدید اختلاف ہے. باپ اگر وصیت میں ظلم کر جائے، ماں اگر وصیت میں اپنی وارثین کے ساتھ ظلم کر جائے تو اولاد پیچھے دعائیں نہیں کرتی، پھر بد دعائیں دیتی ہے. کیونکہ مال کا فتنہ بڑا سخت فتنہ ہے. اس کی خاطر تو لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اللہ کا جو قضیہ ہے وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ، قرآن مجید میں صرف 3 آیات کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. وراثت کا مسئلہ اتنا واضح، اتنا کلیئر ہے، صرف 3 آیات ہیں، پورا مسئلہ اس میں بیان ہے. چند احادیث ہیں، الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو عصبہ کے حوالے سے، اس کی تعیین کے حوالے سے. اس کے علاوہ چند اجتہادات کہہ لیں یا چند مسائل کہہ لیں، دادی کی وراثت کا، نانی کی وراثت کا مسئلہ، آگے جو ہے اول کا مسئلہ ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند چیزوں کو حل کیا گیا ایک اجتہاد کے ذریعے سے صحابہ اکرام نے. باقی پورا کا پورا مسئلہ قرآن مجید کی 3 آیات میں، سورہ نساء کی ایک آخری آیت ہے اور ایک درمیان میں آیت نمبر غالباً 11 اور 12 ہے یا 9 اور 10 ہے، مجھے ظہور ہو رہا ہے. وہ بڑی آیات ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، دونوں آیات کے آخر میں اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ. اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، بالکل یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کسی کی نہیں چلے گی، اور بالکل عادلانہ فیصلہ ہے، حکیمانہ فیصلہ ہے، بالکل تقسیم برابر برابر اور منصفانہ ہے. اس لیے کسی وارث کے متعلق آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے بعد اولاد میں کوئی بچے چھوٹے ہیں، کوئی بیٹی چھوٹی ہے، بیٹا چھوٹا ہے، یا کوئی بیٹی کی شادی ہو گئی، اب اس کو جہیز وہیز دے دیا تھا، کیونکہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک رسم ہے، جی مال تو ہم نے کمایا نا، وہ بیٹی کو گیا، بیٹی کو نہیں گیا، وہ داماد کو گیا، خاندان سے باہر جا رہا ہے. وہ دیتے ہوئے تو جان نکل جاتی ہے. جی شادی کر دی تھی، جی جہیز دے دیا تھا، جی اتنا کچھ کر دیا تھا، اب یہ بھی دیں. وہ تو بڑے بڑے حضرات ہیں، یعنی اللہ رحم فرمائے، ایسے ایسے چہرے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے حوالے سے آخر میں تھوڑی سی گفتگو خاص طور پر کروں گا. یعنی کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، کمزور کا. آپ کو اگر لگتا ہے اپنی کسی اولاد میں یہ شرارت، یہ اس کی نفسیات کے پیسے کا لالچی ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے، باپ ہے، تربیت کر رہا ہے، جانتا ہے. کوئی میں اس لیے کھل کر بات کر رہا ہوں، کھلے الفاظ کے ساتھ، تاکہ مسئلہ بالکل واضح رہے. اللہ کا دین ہے اور میرے بعد میری خاندان کا، میری اولاد کا مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے. تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو اللہ کی تقسیم ہے اس کے مطابق میں یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی میرے بعد مثال کے طور پہ یہ گھر ہے، یا یہ چیز ہے، یا یہ کاروبار ہے، یا یہ گاڑی ہے، یا یہ پلاٹ ہے، یا یہ بینک بیلنس ہے، اس کے اندر یہ چیزیں جو اللہ کی تقسیم ہے میرے بعد بھائی اس حساب سے بنیں گی، تو یہ چیز اس کو دے دینا، اور وہ بٹھا کر ان کو سمجھا دیا جائے جی گھر چلو، جو گھر میں رہ رہا ہے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حساب سے اس کو یہ گھر دے دیا جائے. جو کاروبار میں ہے اس کا اندازہ لگایا جائے، اس کے شیئرز کے حساب سے ویلیو کیا بنتی ہے، اس کے حساب سے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے چلو کاروبار ہم اس کو دے دیتے ہیں، باقی اس کا اگر اس نے اوپر کچھ واپس دینا ہے وہ واپس دے. بیٹیوں کو ہم یہ چیز دے دیتے ہیں، فلاں کو ہم یہ چیز دے دیتے ہیں. یہ ایک تقسیم بعد کی ہے، بعد کی. رہی بات دنیا کی، میں سمجھتا ہوں اب میں دنیا میں دینا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو دے دوں. اس میں 2 پہلو ہیں، ایک ہے اولاد کی طرف سے اور ایک ہے وارث بنانے والے کی طرف، والدین کی طرف سے. یعنی میں اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اور ایک ہے بچوں کا کچھ لینا. یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک عجیب گھٹیا سوچ ہے. بچے سمجھتے ہیں جی ماں باپ کے مال پر تو ہمارا حق ہے. جب وہ کوئی جھگڑا وگڑا ہو جائے گھر میں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ماں باپ سے ہی انبن ہو جائے، ابا سے بن نہیں رہی، کاروبار میں نہیں بن رہی، تو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا حصہ ہمیں دے دو. تو کون سا حصہ تمہارا؟ کیا ہے؟ جو ہے وہ میں نے کمایا ہے، میرا ہے، میری ملکیت ہے، میری اولاد کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، میری اولاد میری ہے. انت ومالک لیبیک، اگرچہ حدیث مختلف ہی صحتی ہے، لیکن مقصود بالکل صحیح ہے کہ اولاد اور اولاد کی کمائی باپ کی ہوتی ہے. باپ نے نہیں دینا ہوتا، اولاد نے ماں باپ کو دینا ہوتا ہے.
تو یہ جو مطالبے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا حصہ میں دے دیں، کوئی حصہ دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ جو مطالبہ ہے فضول قسم کا مطالبہ ہے، شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دنیا میں اگر آپ دے بھی دیں، کوئی ان کو نپٹا بھی دیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ مطالبہ ہی غلط ہے. میرا مال ہے، میری چیز ہے، میرے مرنے کے بعد میرے وارثین کا ہوگا. میری زندگی میں میرا جو جی چاہے میں کروں، اور جو میں کروں گا اس کا جواب دے میں ہوں گا اللہ کے آگے. میری اولاد نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے، جو اولادیں سوال کرتی ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میں اگر خود سے کچھ دینا چاہتا ہوں، اس کی دو شکلیں ہیں. ایک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، مجھ پر فرض ہے. اور وہ ذمہ داری کیا اللہ نے میری لگائی ہے؟ بچوں کا کھانا پینا، رہن سہن. والمولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. حتیٰ کہ میرے بچے کو جو خاتون دودھ پلا رہی ہے، اگر ماں ہے میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اس ماں کا خرچہ بھی میں نے دینا ہے دودھ پلانے کی مدت میں. کوئی اور خاتون اگر دودھ پلا رہی ہے، میں اس کو بھی خرچہ دوں گا. میرے بچے کا سارا حساب کتاب لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. جس کو اللہ نے جو توفیق دی اس حساب سے وہ خرچ کرے گا. اللہ نے صاحب حیثیت بنایا تو اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر خرچ کرے اپنی اولاد پر. اگر تنگی ہے، ہاتھ تنگ ہے، اتنی کشادگی نہیں ہے، تو جتنی اللہ نے حیثیت دی اس کے حساب سے انسان اپنی اولاد پر خرچ کرے. تربیت، پالنا، کھلانا، پہنانا اپنی اولاد پر، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں. اس میں برابری ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ بچوں کی عمریں مختلف ہوتی ہیں. کسی بچے کی کچھ ضرورت ہے، کسی بچے کی کچھ ضرورت ہے. لیکن جب میں آتا ہوں بچوں کو دینے پر ضروریات سے ہٹ کر، اس عطا میں، اس تحفے میں، اس ہدیے میں، اس ہبہ میں، اس نوازنے میں برابری ضروری ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والدہ نے میرے والد کو بھیجا. وہ ایک باغ مجھے دینا چاہتے تھے تحفے کے طور پہ. والدہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے گواہ بناؤ. ان کا مقصود بھی یہی تھا کہ کیا یہ شرعی طور پر درست ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو، اس کی نوعیت کو اچھی طریقے سے واضح کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے، آپ نے فرمایا اکل ولدک نحلت ھذا، اپنی سب بچوں کو یہ دے رہے ہو؟ نہیں. فرمایا نہیں، پھر یہ تو انی لا اشہد علی جور، یہ جو تم ظلم کر رہے ہو اس پر میں گواہ نہیں بن سکتا. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو.